دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ وہ اوپر چلا جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے اصولوں پہ نہیں چلتے تو پھر ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج اب دیکھیں، میں زندگی کے 20-30 سال مغرب میں گزارے ہیں، وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لندن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر، بچے اس کے لندن بیٹھے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں، کہتے جی ہم پاکستانی شہری نہیں اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا۔ وہ عدالت سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے، مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے، اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں، ان کے اندر پتہ چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور، ایک کرپٹ آدمی، ایک جھوٹا آدمی، ایک اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی، وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے۔ اور اس کا جو منشی اسحاق ڈار، وہ جو آیا یہاں پہنچا ہے، سوچیں کہ اس کو نیب نے بلایا، پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے۔ نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا ہے اور فائنانس منسٹر بن رہا ہے۔ یعنی اب پاکستان کا پیسہ، فائنانس کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جو مفرور 5 سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ 5 سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو 5 سال لگ رہے تھے، وہ بیماری نہیں تھی، ڈرا ہوا تھا، اور تب اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے، اور اب آ کے پاکستان کا فائنانس منسٹر بنے گا۔ 22 کروڑ قوم کی، یعنی آپ کے خزانے کے اوپر بیٹھے گا۔ بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یہ کسی مغربی معاشرے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ اور میں جب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جو ابھی آپ نے فضل الرحمان کی بات کی، یہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے جدھر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سارے 60% جو کیبنٹ بیٹھی ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن کے کیسز کی ضمانت پہ ہے۔ یہ کس مغربی معاشرے میں ہوگا؟ اس لیے وہ ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہے، وہ ادھر چل رہے ہیں۔ انسانیت وہاں پہ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں، پھر قربانیاں دیتی ہیں، مل کے قوم قربانی دیتی ہے، وہ پھر نکل جاتی ہے۔ جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ کے اندر، دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا۔ 10 سال 622 اور 632 میں دنیا کا نقشہ بدل گیا، دنیا بدل گئی۔ 2 سپر پاورز تھی تب بھی۔ ہمیں بھی جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے، جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے، اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا۔ انہوں نے جو 5 مہینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں۔ 50 سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے۔ کبھی ایسے معیشت جو 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی 6 مہینے پہلے،
آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے جو چوری کی ہے اس کو بچانے آئے تھے۔ یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ، یہ اب اسی این آر او ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے۔ اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا، اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں، نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا۔